میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں، بہت بڑی شخصیت علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو صاحب تفسیر میزان ہیں، وہ سورہ عصر کے حوالے سے فرماتے تھے کہ بہت ہی مختصر سی یہ سورہ ہے، لیکن یہ مکمل طور پر قرآنی معارف اور تربیت کا خلاصہ ہے سورہ عصر۔ اب ہم اگر سورہ عصر کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ کہہ رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، اور ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں ہماری ارد گرد جو بھی زندگیاں ہیں، تقریباً ہم بھی اسی کا ایک حصہ ہیں۔ جو کچھ بھی اللہ سے فیض لینا تھا اور یہ کائنات جس ہدف کے لیے خلق ہوئی، وہ ہدف ہم مکمل طور پر حاصل نہیں کر پا رہے۔ اب تو خیر انسان اپنے ہاتھ سے ہی اس کائنات کو اپنے لیے جہنم بنا رہا ہے۔ حتیٰ ہمارا گزشتہ جو دن ہے وہ آج کا دن اس سے بہتر ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اگر آپ کا آج کا دن جو ہے جو گزر رہا ہے، گزشتہ دن جیسا ہی ہو اپنے کمالات میں، تو پھر بھی آپ خسارے میں ہیں۔ آپ کا آج کا دن جو ہے وہ کل سے بہتر ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر خدا نخواستہ اس سے کم ہو گیا تو پھر تو ہلاکت ہے۔ تو اب پروردگار جو ہے بطور کلی، چونکہ نوع انسان عام طور پر خسارے میں ہے، ہم ظاہری ٹیکنالوجی ترقی کو نہ دیکھیں، جلوہ انسانیت جو ہے ان کے اندر، اقدار انسانی جو مر رہے ہیں، ہاں، اقدار انسانی، کردار انسانی، روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں جنازے اس دنیا میں اٹھ رہے ہیں۔ جی جی، کوئی بھوک سے، کوئی پیاس سے، کوئی افلاس سے، کوئی دہشت گردی سے، کوئی قتل و غارت سے، اور پھر اب تو ایسی کیفیت آ گئی ہے کہ شاید اتنے خطرناک ہتھیاروں کا جو ہے وہ استعمال ہونے کے قریب ہے کہ اگر ایک ہتھیار بھی کسی ایک شہر پر پڑ جائے تو وہ نہ صرف اس شہر کو بلکہ دوسرے شہر کو بھی ملیامیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اب پروردگار جو ہے وہ نوع انسانی کے خسارے کو بیان کرنے کے بعد پروردگار جو ہے وہ فرماتا ہے کہ مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو خسارے میں نہیں ہیں، اور ان کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 نشانیاں بیان کی۔ اب آپ نے چونکہ سوال کیا نا کہ تربیت کس اس کے مثال، میں اسی کے حوالے سے کہ سورہ عصر ایک بہترین ہمارے لیے خلاصہ ہے، پورے قرآن کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کا نچوڑ سورہ عصر۔ پروردگار نے سب سے پہلا جو یہاں ہمارے لیے ایک نمونہ پیش کیا تربیت کا، اہل ایمان جو کہ آج اہل انتظار ہیں، چونکہ ہر دور میں اہل ایمان اس زمانے کے امام کی نسبت سے ہوتے ہیں، تو آج اہل ایمان سارے اہل انتظار ہیں، چونکہ امام مہدی سلام اللہ علیہ کی امت ہیں، تو ہماری تربیت اسی نہج پہ ہونی چاہیے جو قرآن اور وقت کا امام چاہتے ہیں۔ تو سورہ عصر اس حوالے سے بہترین ہے، چونکہ امام العصر کے زمانے میں ہیں تو سورہ عصر سے ہم استفادہ کرتے ہیں، فیض لیتے ہیں۔ پہلی چیز جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ ایمان کی بیان کر رہا ہے کہ الا الذین آمنوا، پہلی جو نشانی ہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن سے فیض لیا وہ اہل ایمان ہیں۔ ایمان جو ہے اس کے اندر خود قرآن کا اتنا کردار ہے، قرآن ہے جو ہمارے ایمان کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے کہ ایک مومن کا کن کن چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، اور قرآن کے اندر ایمان کا لفظی ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ جی، ایمان جو ہے یعنی ایسی حالت ہے جس میں ہم ابھی یقین پر پہنچ چکے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ ظاہری شناخت نہیں ہے، ایک علم نہیں ہے، علم تو دشمنان اسلام کو بھی ہے، کفار کو بھی ہے۔ ہم ایمان جو ہے وہ ہمارا وہی مرحلہ معرفت ہے، مرحلہ یقین ہے، مرحلہ یقین کے اندر ہم مرحلہ یقین پہ پہنچے ہیں۔ مثلا ہمارا توحید پر اگر ایمان ہے تو ہم مقام یقین پر ہیں، یعنی واقعاً پروردگار کو اپنا خالق، اپنا رب، اپنا رازق، اور پروردگار نے جس اہداف کے لیے کائنات جو ہے وہ بنائی ہے، ہم ان اہداف میں اللہ پر جو ہے وہ اس کے سامنے تسلیم ہیں۔ ایمان کا جو نتیجہ پھر آگے وہ تسلیم بھی ہے، یعنی ایمان میں انسان کا قلب، اس کی روح، اس کی فکر، عقل جو ہے وہ تسلیم ہو جاتی ہے۔ اب جب بدن تسلیم ہوتا ہے تو یہاں اعمال صالح پیدا ہوتے ہیں۔ ایمان یعنی دوسرے لفظوں میں ہماری فکر، ہماری عقل، ہماری روح کا تسلیم ہونا ہے کہ ہم فکری طور پر قانع ہو جاتے ہیں کہ ہاں یہ ایک حق ہے اور اسے ماننا چاہیے۔ نبی کا نبوت پر ایمان، یہ حق کیسے ماننا چاہیے، امامت پر، قیامت پر، ملائکہ پر، گزشتہ انبیاء پر، قرآن مجید پر، جتنے بھی ایمان کے حصے ہیں، ایمان کے کافی ساری چیزیں ہیں۔ قرآن مجید نے ایمان کے بہت سارے مصادیق بیان کیے ہیں کہ فلاں 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 چیز جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے، وہ بھی قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو ایمان میں جو ہے وہ قرآن پھر دلائل دیتا ہے، قرآن ہمیں جو ہے وہ تفکر اور تدبر کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن گزشتہ امتیں جو ایمان نہ لائیں اور کن ہلاکتوں سے دوچار ہوئیں ان کی
عبرت آموز مثالیں بیان کر رہا ہے. تو ہمارے اندر جو ہے ایمان کو پیدا کرنے کے لیے جس طرح محمد و آل محمد کے فرامین ہیں، اسی طرح سرنامہ کلام جو ہے، آغاز جو ہے وہ قرآن سے ہے. قرآن جو ہے وہ بنیادی اساس جو ہے وہ ایمان کی ہمیں دے رہا ہے. تو ایمان پہلا جو ہے وہ عنصر ہے کہ جس سے ایک قرآنی معاشرہ جو ہے وہ تشکیل پائے گا. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو کامیاب ہوں گے، جو خسارے سے نکل آئے، ان کی پہلی جو نشانی ہے وہ اہل ایمان ہے.